بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انس فرحان, کنوینر ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان, ٹی پیپ سیکریٹریٹ اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان ایک اکنامک تھنک ٹینک, پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی پرائم انسٹیٹیوٹ کا ایک انیشیٹو ہے, اینڈ اٹ ہیز بین اسٹرائیونگ فار دی ایڈوکیسی آف ٹیکس پیئرز رائٹس. ابھی جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے پورے ملک میں, اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت میں کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ہمیں ان حالات سے نبرد آزما ہونے کی توفیق دیں, اور جو متاثرین اس وقت اس آفت کا شکار ہیں اور جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ, ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت حوصلہ بھی دیں اور ہم سب کے جان مال کی حفاظت بھی فرمائیں. اور یہ جو صورتحال ہے سیلابی, یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اس کو سپر فلڈ کا ضرور نام دیا گیا ہے, لیکن یہ سپر فلڈ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی آتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کے اگر آپ تاریخ 78 سالہ اٹھا کے دیکھ لیں, سیلاب تو ہر سال ہی تقریباً آتے ہی ہیں, لیکن یہ کہ جو سپر فلڈ جو نام دیا جاتا ہے, جو کہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں اور جن کا جو ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا وہ نقصان بھی جس میں زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ لوگ جو ہے متاثر بھی ہوتے ہیں, وہ سپر فلڈ کا جو نام دیا جاتا ہے وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں. ابھی مختلف تجزیے جو ہے سننے کو مل رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اور جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے, جو مختلف تجزیہ نگار آتے ہیں, کوئی ماحولیاتی تبدیلی کی بات کر رہا ہے, موسمیاتی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھارتی آبی جاہریت کو بھی بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اس دفعہ ذرا تھوڑا سا ایکسیپشنل کیسز ہوئے ہیں کہ جگہ جگہ پہ ہمیں کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا یونیک پیٹرن رہا ہے اس دفعہ, کہ کبھی شاذ و نادر ہوتا تھا, کہیں کہیں پہ سنا جاتا تھا کلاؤڈ برسٹ. اس دفعہ یہ ہے کہ کافی جگہوں پہ پورے ملک میں جگہ جگہ پہ جو ہے وہ یہ صورتحال دیکھنے کو ملی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے جو ایک بہت ویلڈ پوائنٹ بھی ہے کہ جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ یا جو دریا کے کناروں پر اور ندی نالے, جن کو ہم لوگوں نے پانی کا راستہ جہاں جہاں پہ روک کے یا پانی کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی رہائشی کچھ جگہ بنا لی, تو وہ بھی بیسیکلی ایک فیکٹر ضرور ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف یہی عناصر ہیں, کیا صرف یہی چیزیں ہیں؟ کیا سیلاب جب ہمارے ملک میں آتے رہے ہیں تو اس کے بعد جو حکمت عملی کوئی ایسی ہوئی ہے, کوئی پلاننگ ایسی ہوئی ہے جس کو کہ ہم نے سوچا ہو, ہماری لیڈرشپ نے سوچا ہو, ہماری سول ایڈمنسٹریشن نے سوچا ہو کہ یہ حالات آئندہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں؟ اگر ہم سپر فلڈ کی بات کریں تو موسٹ ریسنٹ جو سپر فلڈ ہے وہ 2010 میں آیا تھا پاکستان میں, اور میں خود اس کا اس وقت عینی شاہد اس لیے ہوں اس فلڈ کا کہ میں اس وقت ایسے علاقے میں تھا, کوٹدو کے علاقے میں, جو کہ بہت بری طرح متاثر ہوا تھا, اور اس کے آس پاس ہمارا جنوبی پنجاب سائڈ پہ بہت زیادہ نقصان بھی ہوئے تھے, اور بہت دیہات زیر آب آئے تھے, بہت لوگوں کے نقصانات ہوئے تھے, جانی مالی ہر طرح کے نقصانات ہوئے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے تقریباً میں خیال 3 یا 4 اگست 2010 کی بات ہے جب وہ کوٹدو کے علاقے میں پانی داخل ہونا شروع ہوا, اور 3-4 اگست کو جو ہے وہ ایویکویٹ کروا دیا گیا پورا علاقہ. اور ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ کس طرح جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں, کس طرح اپنے علاقے, اپنے مویشی سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی دیکھیں یہی پولیٹیکل سٹنٹ سے, یہی پولیٹیکل جو سیاسی بیانات ہیں وہ سننے کو مل رہے تھے جو آج ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. اس اگر 15 سال کا پیریڈ دیکھا جائے تو کوئی کم عرصہ نہیں ہے. اس عرصے کے اندر اگر آپ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. کوئی ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ جی کوئی ڈیم بنائے جائیں, کوئی پانی کے جو ریزروائرز ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کریں, کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں تو پانی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کہیں ضائع ہو جائے اس کو ہم سٹور کریں. اب اگر پوسٹ فلڈ سچویشن آپ دیکھ لیں تو آپ مطلب دریا ہمارے سارے خشک پڑے ہوئے تھے, ہمارے سارے جو ہے وہ ندی نالے خشک پڑے ہوئے تھے, بالکل ان کا یوں سمجھے کہ وہ تل نظر آ رہے تھے. لیکن ہم لوگوں نے بالکل اس وقت کوئی اس سچویشن کا فائدہ نہیں اٹھایا, اس اپرچونیٹی کو ہم لوگوں نے بالکل اویل نہیں کیا, اور بجائے اس کے کہ ہم ایسا کوئی کرتے, ان کی صفائی کرتے اس ٹائم کے اوپر, یا ہم کوئی وہاں پہ اگر اس طرح کی چیزیں بننا شروع ہو رہی ہیں تو ہم اس چیز کو روکتے, اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ کرتے کہ جب اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پانی بھارت نے ہر سال جب اس کے پاس پانی زیادہ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کو اس سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ یہ پانی چھوڑتا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. اور یہ جو ہم بھارتی آبی جارحیت جو ہے جگہ جگہ پہ سن رہے ہیں, اور دشمن دیکھیں بھارتی ہمارا دشمن ہے, بھارت ہمارا دشمن ہے,
اور دشمن کبھی آپ کے فائدے کا کوئی کام نہیں کرے گا. تو کیا ہم لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کوئی اپرچونیٹی بنایا اپنے لیے؟ کیا ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے کوئی ہمارے جو وسائل ہیں جو ٹیکس پیئرس کی منی ہے کیا اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسے اسٹیپس لیے جو کہ ان کے فائدے کے لیے ہوں؟ اور اب دیکھیں آپ جو ہنگامی صورتحال کے اندر جو اقدامات کر رہے ہیں جو چیزیں کر رہے ہیں اگر وہی کام آپ پہلے کرتے ہنگامی صورتحال سے پہلے تو میرے خیال میں حالات بہت بہتر ہو سکتے تھے. تو یہ ایک اور میرا پیغام ہے تمام ٹیکس پیئرز کو بھی کہ ہمیں میرے خیال میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک تو بالکل اکٹھے متحد ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے ان لوگوں کی یہ ہماری میموری لاس کا بیسیکلی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ سیلاب آیا ہے, ابھی ہم ان کی تھوڑی سی امداد کریں گے, ابھی ہم ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے بعد جب یہ سیلاب والے انشاءاللہ صحیح طریقے سے گزر جائیں گے معاملات تو پھر یہ اپنے ان معاملات کے اندر آ جائیں گے جن کا کہ ٹیکس پیئرز کی ویلفیئر کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں میرے خیال میں آج سے چلیں پہلے تو جو بھی ہوتا رہا ہے لیکن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اب چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. یہ لوگ آج جو بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہم ڈیم بنائیں گے, اتنے ڈیموں کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے, یہ چیز ہونے جا رہی ہے, تو میرے خیال میں اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کریں. ان لوگوں کو جگہ جگہ پہ بار بار بتایا جائے کہ جی آپ نے یہ وعدے کیے تھے, اب آپ بتائیں کہ آپ کے وعدے کدھر ہیں, بجائے اس کے کہ ٹیکس پیئرز یہ دیکھیں یہ ٹیکس پیئرز کی پیسے سے بنی ہوئی چیزیں. آپ کے سیلاب آتے ہیں تو اس کے کوئی نتائج اچھے تو نہیں ہوتے. آپ کے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, آپ کے بریجز ٹوٹ رہے ہیں, آپ کے جو ہے وہ جہاں جہاں پہ ان کو بند توڑنے پڑ رہے ہیں شہری آبادی کو بچانے کے لیے یا کوئی بھی ایسی پراپرٹیز کو بچانے کے لیے, وہ ڈیفینیٹلی ان کو ظاہر کرنا پڑ رہا ہے, ان کو کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ کے ایگریکلچر کے کیا حالات ہوں گے؟ ابھی کچھ عرصے بعد ہم لوگ کے سننے میں آئے گا جناب پاکستان میں ویٹ کی کمی ہو گئی ہے, پاکستان میں شوگر کی کمی ہو گئی ہے, پاکستان میں جو ہے کپاس کی کمی ہو گئی ہے, کیونکہ سارا کچھ تو سیلاب کی نظر ہو گیا. مہنگائی آپ کی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. مطلب اس کے کوئی ایک ایفیکٹ نہیں ہے, اس کا پوری اگر سرکولر اکانومی کے اوپر دیکھیں تو آپ کے کتنے ایفیکٹس آ رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ ایفیکٹس آ رہے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے یہی دعوے کرتے رہنا ہے, وعدے کرتے رہنا ہے اور پھر یہ نکل جانا ہے. تو ان کو اب ہماری کوشش ہونی چاہیے ٹیکس پیئرز کو متحد ہو کر کہ ان کو اب بالکل جو ہے وہ ایسا رول پلے نہ کرنا دیا جائے جو پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے رائٹس کے اگینسٹ ہو, یا جو ٹیکس پیئرز کے اور قوم کے جو ہے وہ ویلفیئر کے اگینسٹ ہو. جو چیز انہوں نے کرنی ہے ان کو کوئی حکمت عملی کرنی چاہیے, طے کرنی چاہیے, ان کو مل بیٹھ کے کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے اور ان کو جگہ جگہ کے اوپر یہ چیز جو ہے باور ہمیں بھی کرانی چاہیے کہ جناب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا, اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ اگلے سال پھر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن آئے اور ہم لوگ پھر ان کی طرف دیکھ رہے ہوں اور یہ لوگ پھر جو ہے وہ بلیم کر رہے ہوں, ہم لوگوں کو ہی بلیم کر رہے ہوں, اور بجائے اس کے کہ یہ اپنے معاملات کو دیکھیں کہ جی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اس قوم کے لیے, ہم لوگوں نے کیا کیا ہے لوگوں کے لیے. یہ بالکل اب یہ جو ٹیکس پیئرز کو ایکسپلائٹ کرتے آ رہے ہیں, میرے خیال میں اب ہمیں ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ یہ لوگ ایکسپلائٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.